بحری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ٹائٹینک کے ساتھ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 1500 سے زیادہ افراد بحر اوقیانوس کے یک بستہ پانی میں ڈوب کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ حادثے کی بظاہر وجہ سمندر میں تیرتی ہوئی ایک برفانی چٹان سے جہاز کی ٹکر تھی، لیکن اس ٹکر کو ممکن بنانے میں دراصل کردار انسانی غفلت کا بھی تھا۔ 15 اپریل دنیا کے سب سے بڑے بحری حادثے کی یاد دلاتا ہے، جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1912 میں پیش آنے والے اس حادثے کو اب 113 سال ہونے کو ہیں۔ بحر اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے جہاز کے ٹکڑے زبان خاموش سے کئی انکہی داستانیں سنا رہے ہیں، جن میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہیں۔ گزشتہ برس ڈوبنے والی ٹائٹن کے ذریعے لوگ ٹائٹینک کے ملبہ دیکھنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ عارضی طور پر رکا ہوا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے پورے 100 سال بعد نومبر 2012 میں کوسٹا کنکورڈیا اٹالین شپ، جو ٹائٹینک سے بڑا جہاز تھا، وہ بھی حادثے کا شکار ہوا تھا، لیکن اموات اتنی زیادہ نہیں ہوئیں۔ اس پر پھر بات کریں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ٹائٹینک پر۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا، جس پر 3600 مسافروں کی گنجائش تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے، تاہم بعض تاریخ دانوں نے یہ تعداد 2227 بتائی ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں شمالی آئرلینڈ کے بحری جہازوں کی تعمیراتی مرکز بلفاسٹ میں شروع ہوئی۔ یہ جہاز وائٹ اسٹار لائن کی ملکیت تھا، جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز اولمپک، ٹائٹینک اور گیگانٹک بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ بعد میں گیگانٹک کا نام بدل کر برٹینک رکھ دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹینک بحری ہسپتال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کے بھی توقع میں تھی، اور اپنی سمندری زندگی کے صرف 2 سال بعد 1914 میں وہ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور ٹکرا کر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کے ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اسے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی۔ ایک اور رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی نے کشتیاں کم کرنے کے لیے قانونی سکم سے فائدہ اٹھایا۔ کشتیاں گھٹانے کا ایک اور مقصد جہاز کے عرصے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا بھی تھا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی، اور یہ دنیا کا پہلا ایسا بحری جہاز تھا جس پر سوئمنگ پول، جمنازیم، لائبریری اور تفریح کے دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں 3 چمنیاں تھیں، مگر بعد میں خوبصورتی کے پیش نظر اس میں ایک کا مزید اضافہ کر کے چمنیوں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ ایک فلم میں اس کی چاروں چمنیوں سے دھوئیں کے گہرے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاز کے انجن روم سے صرف 3 چمنیاں منسلک تھیں اور چوتھی چمنی دھوئیں کے لیے نہیں تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھمپٹن ہمپشائر سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے کارکردگی کے جائزے کی غرض سے اسے کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک مورخ جو ٹریسی کا کہنا ہے کہ تجرباتی سفر کے دوران جہاز پر نصب دوربینیں کہیں ادھر ادھر ہو گئیں، اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربینیں موجود نہیں تھیں۔ یہ پہلی غفلت ہے۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود ہوتی تو آئس برگ کا پہلے سے پتہ چل سکتا تھا، اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکت خیزی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کبھی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ یہ ہو گئی دوسری غفلت۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک کے لیے درجہ اول کا کرایہ 4500 روپے، یہ 1912 کی بات ہو رہی ہے، جبکہ تیسرے درجے کا کرایہ صرف $30 تھا، لیکن اس کے تھرڈ کلاس کے کیبن اپنے ہم عصر دوسرے بحری جہازوں کے درجہ اول کے کمروں سے زیادہ بہتر اور پرآسائش تھے۔ جب ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو سمندر پرسکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات کو بحر اوقیانوس کے اس حصے میں درجہ حرارت 0 سے گر گیا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی
چٹان آئس برگ کی اطلاع دی۔ بعض مورخوں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے آپریٹر کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور درجہ دوم میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برگ سے متعلق پیغامات نظر انداز کیے بلکہ آخر میں تو اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ یہ ہو گئی تیسری غلطی یا غفلت۔ آئس برگ کی خبر کپتان اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اسمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم۔ چنانچہ آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا جس سے اس میں تقریباً 300 فٹ کا شگاف پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جہاز سیدھے رخ آئس برگ سے ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور ممکنہ طور پر وہ ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ نچلی 4 منزلیں ڈوب جانے کی صورت میں بھی وہ تیر سکتا تھا مگر جب چوتھی منزل میں پانی داخل ہونا شروع ہوا تو عملے کو خطرے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وائرلیس پر مدد کے پیغامات نشر کیے گئے۔ ٹائٹینک کی مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا جس نے SOS سول اور سول یعنی ہمیں بچاؤ اور کم کوئک CQD ڈینجر یعنی خطرہ فوراً مدد کو آئیں کے پیغامات نشر کیے۔ مورخوں کے مطابق آئس برگ کے خطرے سے خبردار کرنے والا ایک نامعلوم جہاز ٹائٹینک کے قریب سفر کر رہا تھا اور وہ مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا تھا مگر پیغامات کے جواب میں آپریٹر کی بدتمیزی سے برہم ہو کر اس نے چپ سادھ لی اور ٹائٹینک کے مسافروں اور عملے کو یخ پانیوں میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ اگر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی تو یہ انتہائی زیادہ بربریت اور سفاکیت والی سوچ ہے۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں مگر افراتفری کے عالم میں جب کشتیاں سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی کشتیوں میں گنجائش سے کم افراد بٹھائے گئے جبکہ ایک کشتی غفلت کے باعث الٹ گئی۔ اس طرح صرف 705 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین تھیں۔ درجہ اول کے 94% اور درجہ دوم کے 81% بچے اور خواتین محفوظ رہیں جبکہ روایتی طور پر عملے کے 87% ارکان کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کوسٹا کنکورڈیا کے کپتان کرسٹوفر شیٹینو نے کیا تھا، تاہم وہ جہاز سے بھاگنے والے سب سے پہلے فرد تھے۔ تیسرے درجے کے مسافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک میں غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد یکبستہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور تیسرے درجے کے صرف 47% بچوں اور خواتین کو کشتیوں میں جگہ مل سکی۔ ڈوبتے جہاز سے روانہ ہونے والی آخری کشتی کا آخری سوار چارلس جوگن تھا مگر وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ جہاز کے عملے کا ایک رکن تھا۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پہلی خبر نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے سے قبل تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو کچھ ملا یا نہیں اس بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ کمپنی نے اپنی کشتیاں نیا رنگ روگن کر کے بیچ دیں اور سمندری تاریخ کے اس بڑے انسانی المیے پر بننے والی فلم نے $1 ارب 80 کروڑ کا ریکارڈ منافع حاصل کیا۔ ٹائٹینک فلم پر $20 کروڑ لاگت آئی جبکہ جہاز صرف 75 لاکھ ڈالر میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اس فلم کے حصے میں بہترین فلم سمیت 11 آسکر ایوارڈ آئے جو ایک ریکارڈ ہے۔ ٹائٹینک کے کپتان اسمتھ نے روانگی سے چند روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ معمول کا سفر ہے کہ اس نے اپنی 40 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا، تاہم اپنی
ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کے نتیجے میں رونما ہونے والا یہ پہلا المیہ نہیں، تاریخ ایسے کئی سانحوں سے بھری پڑی ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے حادثے کے 100 سال بعد جہاز کے ڈھانچے کے تجزیے سے پتہ چلا کہ اس میں استعمال ہونے والے لوہے کی میخیں جنہوں نے جہاز کے فولادی ڈھانچے کی چادروں کو جکڑا ہوا تھا بہت کمزور تھیں۔ تاریخ میں کتنے ایسے واقعات ہیں جن کی یاد صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں موجود رہتی ہے۔ رچرڈ ڈیونپورٹ ہائنز نے اپنی کتاب وائیجرز آف دا ٹائٹینک میں جہاز کے مسافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں تیسرے درجے کے مسافروں کے علاوہ جان جیکب آسٹر کا بھی ذکر ملتا ہے جو امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ کتاب کے مصنف کے مطابق جہاز کا عرصہ امریکی معاشرے کا ایک مختصر نقشہ پیش کرتا تھا۔ ڈیونپورٹ کے مطابق اس حادثے میں بچ جانے والے لوگ اکثر شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کتاب میں کچھ بہادری کی داستانیں بھی ملتی ہیں جن میں سے ایک کہانی ایساڈور کی بھی ہے جو ٹائٹینک پر سفر کر رہے تھے۔ ایساڈور کے پوتے پال اپنے دادا کی بات یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اس جہاز میں ایک بھی بچہ یا عورت ہے میں حفاظتی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ ان کو دیکھتے ہوئے ان کی بیوی نے بھی اپنی سیٹ یہ کہتے ہوئے دے دی کہ ہم ساتھ جیے تھے اور ساتھ ہی مریں گے۔ آخری مرتبہ انہیں ایک مسافر نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے جہاز کے عرصے پر دیکھا تھا جس کے بعد ایک بڑی لہر انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹائٹینک کی ناکامی بہت سے سوالات ذہن میں لاتی ہے جن میں سے ایک ہماری ٹیکنالوجی پر اندھا اعتماد ہے۔ اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جس جہاز کو کبھی نہ ڈوبنے والا سمجھا جاتا تھا اسی کی ناکامی سے یہ جہاز ڈوب گیا۔ انجینئرز کے مطابق اپنے وقت کے عظیم جہاز کو اس کے سب سے چھوٹے پرزے لے ڈوبے جہاز کے ڈھانچے کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے لوہے کی میخیں جنہوں نے جہاز کو فولادی ڈھانچے کی چادروں کو جکڑا ہوا تھا بہت کمزور تھیں اور برفانی چٹان کے ٹکراؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے ایسے کھلتے چلی گئیں جیسے کہ ٹین کا ڈبہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا موازنہ کریں گے۔ کوسٹا کنکورڈیا جہاز کے پائلٹ کرسٹوفر سیٹینو اور اس جہاز کے ٹائٹینک جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے پائلٹ جان سمتھ کا۔ ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر حملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود بھی ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نشاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ اسٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ ایڈورڈ جان سمتھ جیسے لوگوں پر تاریخ اور انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔